کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بڑی محبتوں کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کو سلام کیا ہے، لیکن آپ لوگ جواب نہیں دیے ہیں۔ اگر واقعی آپ جلسہ سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو جواب دے کر کے مجھے احساس دلائیں۔ ایک مرتبہ اور میں آپ لوگوں کو چانس دیتا ہوں، کیونکہ جھوٹوں کا شہر جھوٹ کا دستور ہو گیا، آئینہ ٹوٹ جانے پر مجبور ہو گیا، اتنے دیے جلائے ہیں میرے خلوص نے، دشمن بھی سلام کرنے پر مجبور ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب حمد و ثنا تیرے لیے ہے میرے مولا، تو وہ ہے جس نے مجھے توفیق ہنر دی اور قرطاس کے لفظوں کے دیے تو نے جلائے، پھر تو نے مجھے روشنی یہ فکر و نظر دی اور نابیدہ جہانوں کو دکھائے مجھے رستے، پھر میری اڑانوں کو تمنائے سفر دی۔ خداوندہ تیرے نام پہ آغاز کرتا ہوں، میں بندہ ہوں تیرا، رحمت پہ تیری ناز کرتا ہوں، اور فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے۔ درود پاک لبوں پر سجا کے نکلے گا، ضرور نعت مصطفیٰ گنگنا کے نکلے گا۔ نبی کا عشق وہ بہتا ہوا سمندر ہے، جو اس میں ڈوبے گا جنت میں جا کے نکلے گا۔ راحت نے کہا تھا کہ اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے، میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے، اندھیرے پاؤں نہ پھیلا سکے زمانے میں، درود پڑھیے کہ ہر سمت روشنی ہو جائے۔ سب سے پہلے سارا مجمع مدینے والے آقا کی محبت میں جھوم کر درود شریف کا تحفہ پیش کریں، اور سارے لوگ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اعلان کے ذریعے جتنے علماء شعراء خطبہ کا آپ نے نام سنا ہے، پوسٹر کے ذریعے پڑھا ہے، وہ سارے کے سارے لوگ آ چکے ہیں۔ ہندوستان کے ایک ایسے خطیب جن کی بیانات کی زنجیروں میں اگر ہم اور آپ قید ہو گئے تو میں یقین اور دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہماری اور آپ کی آخرت کی کھیتی شاداب ہو جائے گی۔ جن کو دنیا مفکر قوم و ملت حضرت علامہ حدیث انور صاحب قبلہ جو گرہڈی کی سرزمین سے تشریف لا چکے ہیں، اور اس وقت آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، جن کی صدارت میں یہ جلسہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے بالکل تیار ہے، وہ ذات وہ شخصیت خطیب ہندوستان جن کی خطابت سے صرف مدھو پور نہیں بلکہ پورا علاقہ سیراب ہو رہا ہے، وہ ذات وہ شخصیت حضرت علامہ احمد رضا ضیائی صاحب قبلہ ممبر شریف پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کا خطیب و امام خطیب ہندوستان حضرت علامہ شمس الدین نعمانی صاحب قبلہ ممبر شریف پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہندوستان کے ایک ایسے خطیب جن کے جملوں کی گرمی سے اگر آپ چاہیں تو اپنے منجمد خیالات کی دیواریں پگھلانے پر مجبور کر سکتے ہیں، وہ ذات وہ شخصیت حضرت علامہ صدام حسین صاحب قبلہ مدھو پور کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں، اور شاعر ملک ہندوستان شہنشاہ ترنم جنہوں نے اپنی آواز کے بلبوتے پر پورے ہندوستان میں اپنی پہچان بنانے میں کامیابی حاصل کیے ہیں،
وہ ذات وہ شخصیت جناب ساون مدھوپوری صاحب قبلہ، شاعر اسلام جناب فیروز انجم مدھوپوری صاحب قبلہ، شاعر اسلام جناب شبیر و خورشید صاحب قبلہ، اور ہمارے ممبر شریف پر جتنے لوگ ہیں، اگر سارے لوگوں کا انٹروڈکشن کیا جائے، سارے لوگوں کا اگر نام لیا جائے تو وقت بہت زیادہ لگ جائیں گے. بس ان لوگوں کا مقام اور مرتبہ ایک شعر سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اہل دل خوب سمجھتے ہیں حقیقت کیا ہے، کس کو کہتے ہیں وفا، رسم محبت کیا ہے. جو رضا والے ہیں چہروں سے آیا ہوتے ہیں، کسی خوشبو کو تعارف کی ضرورت کیا ہے. حضرات وقت نہیں ہے، بڑی تیزی کے ساتھ وقت سفر کر رہا ہے. جتنے لوگ سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں مجھے احساس دلائیں، اگر آپ لوگ آج بول کر کے سنیں گے تو میں بھی آج بول کر کے آپ لوگوں کو بتاؤں گا. اگر واقعی آپ جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں تو محبتوں کے ساتھ ہر شخص کا ہاتھ اٹھے، سارے لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہیں یا رسول اللہ. ایسے نہیں، آپ کی آواز یہاں تک آنی چاہیے. آپ دیوانے ہیں تو دیوانگی کا ثبوت دیتے ہوئے محبت کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کر کے فضاؤں میں لہرا کر کے 12ویں شریف کا جھنڈا بنا کر کے محبت کے ساتھ ایک مرتبہ بولے یا رسول اللہ. اور زندگی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ آپ تھوڑی سی اگر آپ طاقت لگائیں اور محبت کے ساتھ بولے یا رسول اللہ. اب میں ایک شعر پڑھتا ہوں علماء کرام کے حوالے سے کہ جشن میلاد مناؤ کہ حضور آئے ہیں. سارے لوگوں کا سپورٹ چاہیے. جشن میلاد مناؤ کہ حضور آئے ہیں، دشمنوں کو بھی بتاؤ کہ حضور آئے ہیں. اور آپ سننی ہے تو کانٹوں کی زمین پہ چل کر، ارے آپ سننی ہے تو کانٹوں کی زمین پہ چل کر پھول کے پیڑ لگاؤ کہ حضور آئے ہیں. پھول کے پیڑ لگاؤ کہ حضور آئے ہیں. اور آج 12ویں شریف کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے سنی حضرات گلیوں کو سجاتے ہیں، راہوں کو سجاتے ہیں، کمکمے لگاتے ہیں، جشن عید میلاد النبی کے نام پر جلسہ سجاتے ہیں. لیکن تکلیف کسی اور کو ہوتی ہے. ان تک میرا ایک پیغام پہنچا دیجئے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ میلاد منانا چھوڑو، جو یہ کہتے ہیں کہ میلاد منانا چھوڑو، ایسے کمبخت سے تم ہاتھ ملانا چھوڑو. ارے رسول پاک کے صدقے بنی ہے دنیا، سرکار دو عالم کے صدقے بنی ہے دنیا. بغض رکھتے ہو نبی سے تو دنیا چھوڑو، بغض رکھتے ہو نبی سے تو دنیا چھوڑو. آئیے حضرات، ملک ہندوستان کے بہت اچھے آواز کے مالک جن کو دنیا شاعر اسلام شہنشاہ ترنم جناب شبیر و خورشید صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں محبتوں کے ساتھ. اگر واقعی ان کا کلام سننے کے لیے تیار ہے تو آپ یہاں کا جو ماحول کی آمد کا اثر دیکھ رہا ہوں. ہر ایک وفادار کے چہرے پر خوشی ہے، سرکار کی آمد کا اثر دیکھ رہا ہوں. کائنات اندھیری تھی، بیواؤں کو ستایا جا رہا تھا، مظلوموں کو رولایا جا رہا تھا، مزدوروں کے حق کو چھینا جا رہا تھا، عورتوں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جا رہا تھا. اگر آپ لوگ تیار ہیں تو ایک پیغام ان چینلوں کے ذریعے سے پورے ہندوستان تک پہنچنا چاہیے. بیواؤں کو ستایا جا رہا تھا، مزدوروں کے حق کو چھینا جا رہا تھا، جانوروں عورتوں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جا رہا تھا. غرض کے انسان وحشی و درندہ بن چکا تھا اور انسانیت تباہی و بربادی کی آخری نشان تک پہنچ چکی تھی. اچانک رحمت خدا بندی جوش پر آئی اور عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں اس نبی امی کا ظہور ہوا جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھا، جو انسانیت کا غمخوار اور مظلوموں کا مددگار تھا، یتیموں کا والی اور غلاموں کا مولا تھا. چنانچہ ذات مقدس نے
انسانوں کو صحیح راہ دکھانے کی کوشش کی، انہیں ضلالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لا کھڑا کیا، اور زنجیر غلامی میں جکڑے ہوئے انسانوں کو آزادی بخشی، معصوم کلیوں کو مسکرانے کا حق عطا کیا، مظلوم عورتوں کو اعلیٰ مقام دیا، بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کی، تڑپتی ہوئی انسانیت کی مسیحائی کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خدا کی شان ہے کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے قبل ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا سایہ سر سے اٹھا دیا اور آپ کو یتیم پیدا کیا، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ میرا یتیم کسی دنیاوی سہارے کا محتاج نہیں، بلکہ بچپن ہی سے اس کی پرورش وہ ذات باری کرے گی جسے اس کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجانا ہو۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ جہاں تاریخ تھا ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، جہاں تاریخ تھا ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے نکلا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، اور بے کرے دلربا بن کے آیا، روح عرش و سما بن کے آیا۔ ارے سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ بادشاہوں نے کی ہے غلامی، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بے مثال اس کا اسم گرامی، مصطفیٰ بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آئے، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ آئیے حضرات، ہندوستان کا ایک بڑا خوبصورت انمول ہیرا جن کا تعلق اسی زمین سے ہے، جن کا گاؤں اسی بستی سے ہے، جن کو دنیا حضرت علامہ احمد رضا ضیائی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں۔ آئیے محبتوں کے ساتھ استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر!